الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. میرا واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان مبارک اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور آج کا جمعہ جسے جمعۃ الوداع کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، عموماً اس جمعے کی خاص اہمیت اور خاص فضیلت سمجھی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جمعے کی ایک اپنی فضیلت ہے اور پھر رمضان المبارک جب جمع ہو جائے تو دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ جمعے کو عام دنوں میں عید کا دن بھی کہا جاتا ہے اور جمعے کو دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جتنے دن ہیں ان سب کا سردار، اور اسی طرح رمضان مبارک کو بھی تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو جمعہ بھی جمع ہو گیا، پھر رمضان مبارک بھی جمع ہو گیا، اس اعتبار سے اس جمعے کی اہمیت ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہے، ورنہ شریعت مطہرہ میں یہ جمعہ عام جمعوں کی طرح ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا، اسی طرح یہ آخری جمعہ بھی اسی طریقے سے۔ اس کے اندر کوئی خاص اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا بالکل کوئی خاص اہمیت والا دن سمجھنا یہ غلط ہے۔ اہمیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دی کہ دو چیزیں جمع ہو گئی، اس کی وجہ سے اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ پورے رمضان المبارک کا موقع مل گیا اور میں نے اپنے طور پر اس کے اندر جو برکتیں سمیٹنی تھی اس کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور اب آئندہ پتہ نہیں کہ رمضان المبارک مجھے ملے یا نہ ملے، اور یہی مہینہ میرا آخری مہینہ ہو، میری زندگی کا آخری مہینہ ہو، تو اس پر استغفار۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ جو تھوڑا بہت عبادت کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کر، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت پھر وہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس پر شکر تو ادا کرنا ہے، لیکن ڈر یہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت نے میری عبادتوں کو قبول ہی نہ کیا ہو، پھر میں کہاں جاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ جس کام کے لیے میں وقت نکال رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں، اگر اللہ رب العزت نے میری ان دعاؤں کو قبول نہ کیا، ان عبادتوں کو قبول نہ کیا، تو میں تو خسارے میں ہوں، میں تو نقصان میں ہوں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ
راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں کہ اگر ان عبادتوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت استغفار کی بدولت اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اس طریقے سے اپنی عبادات کو قائم رکھ کر اور ان عبادتوں کو قبول بھی کروانا ہے۔ میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پوری دنیا کو جنت میں ڈال دے، ایک شخص ہو جسے جہنم میں ڈالا جائے تو وہ عمر ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور ایک شخص بچے جس کو جنت میں ڈالنا ہو تو وہ عمر ہوگا۔ یعنی اللہ سے امید بھی بہت زیادہ رکھنی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی عبادتیں کر کے بالکل تسلی سے بیٹھ جاؤں۔ ہمارے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر جب یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان پہ بول بغارہ چڑھائے پہنائے جاتے ہیں احساس میں کہ یہ نکل کر جا رہا ہے، یہ پاک و صاف ہو کر جا رہا ہے، اس خوشی میں اس کو بول پہنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ احساس کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خود معتکف کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اب کہ لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے نزدیک وہ نیک ہو گیا، وہ عبادت گزار ہو گیا۔ کیا یہاں سے نکلنے کے بعد پھر عید کا دن شروع ہوتا ہے، عید کے دن وہ فجر کی نماز میں مسجد میں نظر آتا ہے ہمیں؟ پھر اس کی عبادتیں کہاں ہیں؟ آخری دن سرٹیفکیٹ لے لیا، لوگوں کے سامنے عبادت گزار نظر آ گیا اور اس کے بعد پھر ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں اور بزرگان دین کا ایک تجربہ رہا ہے کہ کوئی شخص حج و عمرے کے لیے جاتا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ظاہری اعتبار سے کہ اس بندے کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا، اس کے اعمال کو دیکھ لیں۔ بندہ عمرہ کر کے آیا ہے، اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، مسجد میں آتا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہا تو سمجھو اس نے اپنا وقت اور پیسہ ضائع کیا۔ یہ بزرگان دین نے ایک علامت بتائی ہے کہ اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہوتا ہے کہ وہ اعمال پھر بار بار کرتے، ختم نہ کرتے۔ نماز جس طرح میرے پر رمضان المبارک میں فرض تھی، رمضان کے بعد بھی اسی طرح فرض ہے، عید کے دن بھی اسی طرح فرض ہے، میرے گھر کے اندر کوئی تقریب، کوئی شادی، کوئی بیاہ، اس دن بھی میرے پر فرض ہے، میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اس دن بھی مجھ پر اسی طرح نماز فرض ہے جس طرح عام دنوں میں فرض ہے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر میں چھوڑ رہا ہوں تو میں اپنی ذات کے ساتھ نقصان کروں، میں اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، میں خوب عبادتیں کرنے لگ جاؤں اور جب رمضان گزر جائے پھر اللہ کو بھول جاؤں۔ پھر وہی نتیجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں میں رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے۔ ہم ان گھروں میں نہیں پیدا ہوئے جہاں رمضان المبارک آتا ہے
اور گزر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی زندگی میں کوئی فرق آتا ہی نہیں۔ آج بھی بدقسمتی سے ایسے گھر موجود ہیں، جب اسلام پھیل چکا، ہر طرف تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں، ہر علاقے میں 5 6 مسجدیں موجود ہیں، ایک فضا بن چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ گھر ایسے ہیں جن میں روزوں کا اہتمام نہیں کیا، جن کے ہاں تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا۔ ہم کچھ معاملات اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی شرم کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک خاندانی نظام، والد اور بیٹے کا تعلق، بہن بھائی کا تعلق، شوہر بیوی کا تعلق، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اللہ رب العزت کی عبادات کو کمی کوتاہی کرتا ہے تو دوسرا اسے ٹوکنے والا ضرور ہے۔ جن گھروں میں یہ نہیں ہو رہا تو اپنے گھروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، کیا میرے والد صاحب مجھے نماز کا کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا میرے بڑے بھائی مجھے نماز کا کہتے ہیں یا نہیں؟ میں فجر میں کبھی اٹھتا ہوں، کبھی نہیں اٹھتا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ سالہ سال کبھی اٹھے ہی نہیں۔ اگر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر کے اندر دین کی فضا نہیں ہے، وہ گھر پھر دینی گھر نہیں ہے، اس گھر کے اندر پھر عبادات نہیں ہو رہی، اس گھر میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس گھر میں پھر رمضان مبارک کی برکات اور رحمتیں نہیں اتر رہی ہوں، اس گھر میں پھر ہر سال رمضان آئے گا اور گزر کر چلا جائے گا، کوئی فرق محسوس نہیں۔ یہ علامات ہیں اپنے گھر کو جانچنے کے لیے، میرے گھر کا معیار کیا ہے، میرے گھر کا نظام کیسے چل رہا، میرا بڑا بھائی مجھے نمازوں کے بارے میں کچھ تلقین کرتا ہے یا نہیں، یا ایک نظام چل رہا ہے جس طرح بھیڑ بکریوں کا، کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، جس باغ میں یا جس جگہ چل دیا جائے، جہاں سے کھا پی لیا جائے اور وقت گزر جائے۔ جانور اسی طرح ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اپنی آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ آج مغرب المعاشرہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ذاتی زندگی ہے، اس کو جیسے مرضی۔ حالانکہ ہماری زندگی، ہمارا بدن بھی اپنا خود نہیں، ہم اپنی ذات تک بھی خود قادر نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو میرے علاوہ تمہیں زندگی دے سکے یا جان دے سکے؟ تو ایک ہی آواز میں سب نے فرمایا تھا کہ نہیں۔ یہ جب ارواح میں اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بات تھی، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، بالکل، آپ کے علاوہ ہمارا کون خدا ہو؟ اس اعلان کی، اس طرح یہ جو ہم نے جواب دیا تھا، اس کی اب لاج رکھیں۔ یہ نہیں کہ وقت گزر جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ آئے نہ اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے کہ وقت گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا نقصان ہو گیا۔ آپ کی دکان ہے، آپ کا ذاتی کاروبار ہے، نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے،
میں نقصان پہ چلا گیا، اس مہینے میری سیل کم ہوئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں باہر کوئی بینر لگاؤں گا، میں کوئی سیل لکھ کر لگاؤں گا، میں ڈسکاؤنٹ لکھ کر لگاؤں گا، میں کچھ چیزوں میں رعایت کروں گا تاکہ لوگ میری طرف آئیں، میری سیل میں اضافہ ہو۔ یہ چیزیں کرتا ہے انسان اپنے کاروبار کے لیے۔ تو ہم بھی اپنی ذات کے کاروبار کے لیے دنیا میں آئیں تاکہ میری جنت وہاں بن رہی ہے، میری ہمیشہ والی زندگی وہاں بن رہی ہے، اس کے لیے مجھے یہاں پر کچھ معاملات کرنے ہیں۔ اگر میں یہ غفلت میں گزار دوں گا، وہ ہمیشہ والی زندگی پھر نقصان میں رہے گی، خسارے میں رہے گی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کیا ہے؟ بڑے خسارے میں۔ وہ وقتی لذات کو، وقتی شہوات کو، وقتی مزے کو لینا چاہتا ہے اور اسی میں خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو دائمی مزے، ہمیشہ والی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ نعمتیں جو کسی کان میں سنی نہیں، وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وہ اللہ رب العزت عطا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نعمتیں جن کا کھٹکا بھی تمہارے دل میں بھی نہ آیا ہو، یعنی تمہارا دل بھی ادراک نہیں کر سکتا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی۔ ان سب کو کیسے لیا جائے گا؟ جس طرح گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا، پھر اپنے گھر کو دیکھنا، پھر اپنے گھر کے ظاہری حالت کو دیکھنا ہے۔ علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح آپ اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گھر کا ماحول دینی ہے۔ اذان کی آواز آ جاتی ہے، میرے گھر کے اندر ہلچل ہو جاتی ہے یا سب اپنے معاملات میں مصروف ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور میرا گھر پورا کا پورا نقصان کی طرف جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک لوگ تو عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادتیں قبول نہ ہو، اور ہم عبادت نہ کر کر بھی مطمئن ہیں، تو ہماری حالت کہاں تک جائے؟ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے نیک لوگ عبادتیں کر کے پوری رات تہجد میں گزارنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا وقت نہ ہو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میری ساری نمازیں لپیٹ کر میرے منہ پر مار دے، میں نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے وہ میرے منہ پر مار دی جائے کہ یہ قبول نہیں ہے۔ حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پہچانے ہی نہیں، اس سے بڑا نقصان پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں رحمت اور شفقت ملے گی؟ جس نبی کو پوری امت کے لیے رحمت کو راجر بھیج دیا گیا، اگر اسی نے ہمیں امتی ہونے کا انکار کر دیا تو پھر ہمارے لیے کون سی اور دوسری جگہ؟ وہ کون سا لمحہ ہوگا پھر؟ ہم نے اپنے لباس میں بھی، اپنی ظاہری حالت میں بھی، اپنے گھروں میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کو فوقیت دینی ہے۔ عید کا وقت آ رہا ہے، لوگ عید کے مزاج میں ڈلتے جا رہے ہیں۔ آپ تراویح کے بعد نکل جائیں بازاروں میں، رش اتنا ہو گیا ہے کہ گاڑی یا موٹر سائیکل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بھائی لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فلسطین اور غزہ کے لوگ، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اپنی عید منائیں گے، ہم اس کے لیے نکلے ہوئے۔
یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ نفلی معاملات میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے تو وہاں پیسہ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے امداد بھیجیں۔ اگر آپ نفلی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو نفلی عمرے کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس پیسے کو ان کے لیے امداد کے لیے بھیجیں۔ اللہ رب العزت آپ کو عمرے سے زیادہ ثواب دے گے۔ ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی شخص کرتا ہے اس پر بڑا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایک شخص صرف اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہزاروں سال اعتکاف کے برابر ثواب دے گا۔ ہزاروں سال اعتکاف کا ثواب ملے گا صرف ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی ضرورت 1000 500 1500 20,000 10,000 اس میں پوری ہو سکتی، لیکن ثواب کتنا لے لے گا؟ تو اس وقت ہم عید یا اپنے رمضان مبارک میں جو خرچے ہمارے بڑھ چکے ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے افطاری کا انتظام ہے یا نہیں، وہ روزہ کھول بھی سکتے ہیں یا نہیں، ایک کھجور یا پانی بھی ان کو میسر ہے یا نہیں۔ لوگ پتے چبا چبا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، پتوں کا پانی نکال نکال کر اس کو پیا جا رہا ہے، پتے نرم کر کر کے اس کو کھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایک اسلامی ملک جس کے ارد گرد کئی اسلامی ملک موجود ہیں، وہاں کے مسلمان اس حالت میں، ہم آج بھی اپنے خرچے اسی طریقے سے، آج بھی اگر عید پر میں 3 سوٹ سلاتا ہوں، آج بھی 3 سوٹ سلا رہا، کوئی فرق نہیں آ رہا اس کی کامیابی اس کے لیے تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس دفعہ 1 سوٹ بناتا اور 2 سوٹ کی رقم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجتا۔ کہ یہ وہ ہمارے پر نہ آ جائے، وہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ قبلہ اول جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، وہ قبلہ اول جس طرح ہمارے قبلہ ثانی کو اللہ رب العزت نے خود تعمیر کروایا تھا، اسی طرح قبلہ اول کو بھی خود ہی تعمیر کروایا تھا۔ جس طرح ہمارا تقدس قبلہ ثانی کے لیے ہے، اسی طرح قبلہ اول کے لیے ہے۔ انبیاء کی سرزمین، یہاں انبیاء گزرے، کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، شہداء کی زمین ہے، اس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسلیں تباہ کر دی اور وہ حفاظت کرتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے، لیکن ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ آج جب ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، اس وقت بھی ہمارا مسلمان غافل ہے۔ یہ عبادتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ان عبادتوں کا پھر فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ تو تم نے چھوڑ دی، جو سب سے بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملنے والا تھا وہ تو چھوڑ دیا تم۔ کیا حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی؟ ایک دن کا اعتکاف ایک شخص کی مدد کرنا ہزاروں سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور احادیث میں جب اس طرح کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ ہزاروں سال کا اعتکاف مقبول اعتکاف کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک دن کا اعتکاف کریں، وہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے،
انسان ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے وہ تو مکمل ملے گا۔ تو یہ وقت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ یہ ساری کی ساری میری بات پھر دوبارہ شروع کی طرف جائے گی کہ سب سے پہلے یہ نظام یہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی آمدنی میں سے کچھ رقم نکال کر ان کو دے دوں، جب میرے گھر کے افراد اپنے خرچوں کو کم کریں، اپنی ذاتی خواہشات کو کم کریں، اس کا مزاج بنانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو قیامت کے دن یہی بچے میرا گریبان پکڑیں۔ ہمیں راہ ہدایت کیوں نہ دکھائی؟ ہمیں صحیح راستہ کیوں نہ دکھایا؟ ہم غفلت کی طرف جا رہے تھے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کیا؟ پھر اس وقت بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ لمحہ ہے اپنے گھروں میں نورانی ماحول پیدا کرنے کا، اللہ رب العزت کی چاہت اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی جس تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ معاملات کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف ضرورت ہے بڑھنے کی۔ میں نے چند علامات آپ کے سامنے رکھی، ان کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ میرا گھر کس طرف جا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے گھر کو جس طرح ان کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ذمہ داری ہے۔ دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں سرخرو کرے اور کامیابی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں اس انقلابی رمضان ثابت ہونے کے لیے ہمیں خوب کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔